السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 29 سے ترجمہ۔ فذکر، پس نصیحت کیجیے، فما، پس نہیں، انت، آپ، بنعمتی، فضل سے، ربک، اپنے رب کے، بکاہن، کوئی کاہن، ولا مجنون، اور نہ مجنون، ام، یا، یقولون، وہ کہتے ہیں، شاعر، ایک شاعر ہے، نتربص، ہم انتظار کر رہے ہیں، بہی، اس کے بارے میں، ریب المنون، گردش زمانہ کا یعنی موت کا، قل، کہہ دیجئے، تربصوا، انتظار کرو، فانی، پس بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، من المتربصین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، ام، یا، تأمرہم، حکم دیتی ہیں انہیں، احلامہم، عقلیں ان کی، بہذا، اس کا، ام، یا، ہم، وہ، قوم، لوگ ہیں، طاغون، سرکش، ام، یا، یقولون، وہ کہتے ہیں، تقولہ، اس نے گھڑ لیا ہے اسے، بل، بلکہ، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، فلیأتوا، پس چاہیے کہ وہ لائیں، بحدیث، کوئی بات، مثلہ، اس جیسی، ان، اگر، کانو، ہیں وہ، صادقین، سچے، ام، یا، خلقو، وہ پیدا کیے گئے، من غیر، بغیر، شیء، کسی چیز کے، ام، یا، ہم، وہ، الخالقون، پیدا کرنے والے ہیں، ام، یا، خلقو، انہوں نے پیدا کیا، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین کو، بل، بلکہ، لا یوقنون، نہیں وہ یقین کرتے، ام، یا، عندہم، ان کے پاس، خزائن، خزانے ہیں، ربک، آپ کے رب کے، ام، یا، ہم، وہ، المسیطرون، نگہبان ہیں، ام، یا، لہم، ان کے لیے، سلم، کوئی سیڑھی ہے، یستمعون، وہ غور سے سنتے ہوں، فیہ، اس میں، یعنی چڑھ کے، آسمانوں پر، فلیاتی، پس چاہیے کہ لائے، مستمعہم، ان کا سننے والا، بسلطان، کوئی دلیل، مبین، کھلی، ام، یا، لہو، اس کے لیے ہیں، البنات، بیٹیاں، ولکم، اور تمہارے لیے ہیں، البنون، بیٹے، ام، یا، تسألہم، آپ مانگتے ہیں ان سے، اجرن، کوئی اجر، فہم، تو وہ، من مغرم، تاوان سے، مثقلون، بوجھل ہیں، ام، یا، عندہم، ان کے پاس، الغیب، غیب ہے، فہم، تو وہ، یکتبون، لکھ رہے ہیں، ام، یا، یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، کیدن، ایک چال کا، فالذین، تو وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، ہم، وہی، المکیدون، چال میں آنے والے ہیں، ام، یا، لہم، ان کے لیے، الہ، کوئی الہ ہے، غیر اللہ، سوائے اللہ کے، سبحانہ، پاک ہے، اللہ، اللہ، اما، اس سے جو، یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وَإِنْ، اور اگر، یروا، وہ دیکھ لیں، کسفن، کوئی ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، ساقطاً، گرنے والا، یقولو، وہ کہیں گے، سحابن، بادل ہیں، مرکوم، تہ بتہ، فذرہم، پس چھوڑ دو انہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یلاقو، وہ جا ملیں، یومہم، اپنے دن سے، الذی، وہ جو، فیہ، اس میں،
یسعقون وہ بے ہوش کیے جائیں گے، یوما جس دن لا یغنی نہ کام آئے گی، انہم انہیں، کیدہم چال ان کی، شیئا کچھ بھی، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے، وَإِنَّ اور بے شک، للذین ان کے لیے جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، عذاباً ایک عذاب ہے، دونا علاوہ، ذالکا اس کے، ولیکن لیکن، اکثرہم اکثر ان کے، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، وصبر اور صبر کیجئے، لحکم حکم کے لیے، ربکا اپنے رب کے، فإنک پس بے شک آپ، بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، وسبح اور تسبیح کیجئے، بحمد ربک ساتھ تعریف کے اپنے رب کی، حینا جس وقت تقوم آپ کھڑے ہوتے ہیں، ومن اللیل اور رات کو، فسبحہ پس تسبیح کیجئے اس کی، وادبارا اور پلٹنے کے بعد، النجوم ستاروں کے، اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم
ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. فذکر، آپ یاد دہانی کرائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. بظاہر آپ کو خطاب ہے لیکن سنانا کسی اور کو مطلوب ہے. یعنی ان لوگوں کو جو مانتے نہیں، آپ سمجھاتے رہیے اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے. جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ساتھ یاد دہانی کروائیے اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہو. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو آپ اپنے رب کی نعمت، کون سی نعمت؟ رسالت کی نعمت، قرآن کی نعمت. یعنی آپ اپنے رب کی نعمت یا اپنے رب کی مہربانی، نعمت یہاں مہربانی کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنے رب کی مہربانی سے، اس کی عنایت سے نہ تو کاہن ہے نہ مجنون ہے. کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کی مخالفت کرتا ہے تو انسان کا کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، اور جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے وہ چھوڑ بیٹھتا ہے یا اس میں کمی آ جاتی ہے. مثلاً اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ کے کام میں تیزی آ جاتی ہے، آپ کا کام اور زیادہ آگے بڑھنے لگتا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو کرٹیسائز کر دے تو آپ میں سستی آ جاتی ہے، آپ ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کو طرح طرح کے القابات سے نواز رہے ہیں، آپ پر طرح طرح کے طعن کر رہے ہیں، کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، تو آپ اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے ان میں سے کسی پر بھی فٹ نہیں آتے. اب مکہ والوں میں سے عتبہ بن ربیعہ کاہن کہتا تھا، عقبہ بن ابی معیط مجنون کہتا تھا، اور اسی طرح بنو عبد الدار آپ کو شاعر کہتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کی تردید کر دی. کاہن کا لفظ آپ پر فٹ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ کاہن عموماً کیا کرتے ہیں، کاہن کو آپ نجومی کہہ لیجیے. نجومی کیا کرتے ہیں؟ طرح طرح کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں جن میں سے اکثر جھوٹی ہوتی ہیں. پھر نجومیوں کے اپنے حالات کیسے ہوتے ہیں، ان کا کردار اور اخلاق اور ان کی شخصیت کیسے ہوتی، کسی نجومی کو آپ دیکھ لیں. تو جو ایک نجومی یا کاہن کا نقشہ ذہن میں آتا ہے، کیا وہ نقشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فٹ ہوتا ہے؟ نہیں. ولا مجنون، اور نہ ہی مجنون. مجنون وہ جس پر جن آ جائے، جو اپنے حواس کھو بیٹھے انسان. اب جس پر جن آ جائے اور جو حواس کھو بیٹھے تو اس کی تو عقل ہی کام نہیں کرتی، وہ تو اچھے اور برے میں تمیز ہی نہیں کر سکتا. آپ کسی بھی پاگل خانے میں جائیں، وہاں پر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کو جنون لاحق ہو چکا ہے، یا ایسے کسی شخص کو دیکھیں جس پہ جن آ گیا ہو، تو وہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، بالکل نان سینس. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ تو بالکل ہی اور ہے. کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ مجنون والی کون سی بات آپ میں دکھائی دیتی ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں. تو آپ مجنون نہیں ہیں. ام یقولون شاعر، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک شاعر ہیں. نتربص بہ ریب المنون، جس کے بارے میں ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہاں کاہن اور مجنون کے ساتھ آپ کو نتربص نہیں کہا، لیکن شاعر کے ساتھ کہا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں دیگر جگہوں پر بھی اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ آپ کوئی شاعر ہوں. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، کہ ہم نے آپ کو شعر سکھایا ہی نہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں دیتا. کیونکہ شاعر کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی کوئی مشرق کی اور کوئی مغرب کی. ایک قصیدے کے اندر، ایک نظم کے اندر کسی ایک مضمون پہ نہیں رہتے. کبھی آسمان اور زمین کے کلابے میں لاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. اور ان کی شاعری کا جو موضوع ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، وہ سنجیدہ نہیں ہوتا عام طور پر. یعنی میجورٹی شاعر جو ہیں وہ عموماً شعر
کھیل اور فن کے طور پر کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لقب بھی فٹ نہیں آتا. لیکن یہاں جو انہوں نے کہا نا کہ نتربص بہ ریب المنون، ہم آپ کے بارے میں زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں کہ وقت بدل جائے گا تو آپ کی شاعری میں بھی تبدیلی آ جائے گی. کیونکہ جو شاعر ہوتا ہے وہ جب جوان ہوتا ہے تو اور طرح کے شعر کہتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اور طرح کے شعر کہتا ہے، تو اس کے اندر کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. یہ جو منون ہے، منون کے ایک سے زائد میننگ بھی ہیں. منون من سے ہے، من کہتے ہیں کاٹنے کو، قطوع کے معنی میں. اور منون کا معنی جو ہے موت بھی ہے، کیونکہ موت زندگی کی رسی کاٹ دیتی ہے. منون کا معنی موت اور من کاٹنے کو کہتے ہیں. تو منون فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، حادثہ موت کی طرف اشارہ ہے کہ ہم آپ کی موت کا انتظار کریں گے. پھر اسی طرح زمانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر ریب المنون، ریب شک اور بے چینی کو کہتے ہیں. تو جب ریب المنون آ جائے، زمانے کے ساتھ اس کا لفظ آ جائے، تو مراد زمانے کے حوادث ہوتے ہیں، کیونکہ زمانے کے جو حوادث ہوتے ہیں وہ انسان کو بے چین کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر ریب المنون کا لفظ استعمال کیا گیا. قل تربصوا، کہہ دیجیے انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی پھر دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی. انتظار کرو پھر دیکھتے ہیں کہ کون ہدایت یافتہ ہے، وقت بتا دے گا. تو بہرحال اصل بات یہ تھی کہ وہ داعی کو، اللہ کی طرف بلانے والے کو اس قدر بدنام کرنا چاہتے تھے تاکہ آپ اپنا پیغام روک دیں. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گواہی دی، اور اللہ کی گواہی کتنی بڑی ہے کہ جس کے مقابلے میں کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبر کا دفاع کیا ہے، اور دفاع کر کے آپ کو فرمایا کہ فذکر، آپ اپنا کام کرتے جائیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں. ان میں سے کسی کا بھی بس نہیں چلنے والا، یہ کام ہو کر رہے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سمجھنے والے تھے وہ آخر سمجھ بھی گئے. اسی سلسلے کی ایک روایت ہے صحیح مسلم کی. عبداللہ بن صامت کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اپنی قوم بنو غفار کے ہاں سے نکلے. وہ لوگ حرمت والے مہینے کو بھی حلال سمجھتے تھے. میں اور میرا بھائی انیس اور ہماری ماں، ہم تینوں نکلے اپنے قبیلے سے. پھر ہم چل پڑے، مکہ کے قریب آ کر اترے، مکہ میں داخل نہیں ہوئے. اور میرے بھائی انیس نے ہمارے اور اتنے ہی بڑے اونٹوں کے گلے کی شرط پر منافرت کی. منافرت شاعری کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں ہر ایک اپنے اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرتا ہے، یعنی وہاں کے شاعری کا ایک مقابلہ کیا. پھر انیس نے کہا مجھے مکہ میں ایک کام ہے، تم میری ذمہ داری سنبھال لو تو میں آتا ہوں. انیس روانہ ہوا، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا. اس نے میرے پاس واپس آنے میں بہت دیر لگا دی. ابو ذر غفاری کہتے ہیں پھر واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ تم نے وہاں کیا کیا؟ کہنے لگا کہ میں وہاں ایک شخص سے ملا ہوں جو دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے. میں نے کہا تو لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ لوگ کہتے ہیں وہ شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے. اور انیس خود بھی ایک شاعر تھا. انیس نے کہا میں نے کاہنوں کی باتیں سن رکھی ہیں، وہ کاہنوں کا قول نہیں یعنی قرآن. میں نے ان کے پیش کردہ قول کا سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شعر سے موازنہ کیا. میرے اور میرے علاوہ کسی اور کی زبان پر یہ بات نہیں سچتی کہ وہ شعر ہے، یعنی آپ کا کلام شعر بھی نہیں. اللہ کی قسم وہ سچے ہیں، اور بے شک وہ جو انہیں نہیں مانتے وہ سب جھوٹے ہیں. تو جو لوگ خود سمجھدار تھے اور ان بائسڈ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سارے القابات کو دور ہٹاتے تھے. پھر اسی طرح اور واقعات بھی ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الزامات کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اس وجہ سے آپ کا کام نہیں رکا. یہ تو اس دور کی بات ہے، لیکن آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مخلص شخص دین پر عمل کرنا شروع کرے
یا پھر خاص طور پر دین کی تبلیغ کرنا شروع کرے، تذکیر کا کام کرے، تعلیم کا کام کرے، اور پھر وہ الزامات سے بچ جائے۔ ہر دور کے الزامات الگ الگ رہے ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ کتنے عام الزامات ہیں کہ کوئی بھی شخص خواہ کتنے بھی اچھے طریقے سے سلامتی کے پیغام کے ساتھ دین کی تعلیم دے رہا ہو، اس کو بھی ٹیررسٹ کہنا اور فنڈامنٹلسٹ کہنا بہت آسان بات ہے۔ یعنی اتنا عام ہو گیا ہے یہ، اور ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ایک نیا لفظ ایجاد ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں، جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ خود اپنی عقل سے کام لے کر یعنی صحیح اور غلط کا فرق پہچان لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آنکھیں بند کر کے صرف دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، پھر وہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح اہل مکہ کامیاب نہیں ہوئے تھے، اگر آج بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا کام کرتا جاتا ہے اور الزامات کے جواب دینے میں نہیں لگ جاتا، کیونکہ آپ نے یہ نہیں کیا کہ اپنا کام چھوڑ کے تو بحث مباحثے میں پڑ گئے ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی مدد کرتا ہے۔ تو پھر صرف اتنا کہہ دیا گیا قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر فرمایا ام تأمرہم احلامہم بہذا، یا حکم دیتی ہیں ان کو ان کی عقلیں اس بات کا۔ احلام حلم کی جمع، حلم بھی اسی سے ہے۔ حلم کہتے ہیں خواب کو، جو بالغ ہونے پر لڑکوں کو آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ویٹ ڈریمز دیکھتے ہیں۔ یعنی ایک تو رؤیا ہوتا ہے اور ایک حلم ہوتا ہے جس میں شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایسی ڈریمز کا آنا اور ایسی ویٹنس جو ہے وہ بالغ ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور جب ایک انسان بالغ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نا بالغ النظر، وہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ تو مراد یہاں پر احلام کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ عقل۔ تو کیا ان کی عقلیں انہیں حکم دیتی ہیں بہذا اس بات کا، یعنی ایسے الزامات لگانے کا؟ یعنی ان کی عقل ان کو یہی سکھا رہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، مجنون یا شاعر کہیں؟ ان میں سے اکثر اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں ہیں۔ پھر معاملہ کیا ہے؟ ام ہم قوم طاغون، ام یہاں بل کے معنوں میں ہے، بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ تو سرکش لوگ ہیں اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ قوم طاغون یعنی خود کو عقل مند سمجھنے والے احمقانہ باتیں کر رہے ہیں، اور اس حماقت پہ کیوں اتر آئے ہیں؟ کیونکہ وہ سرکش ہو گئے۔ طاغون جو ہے یہ طاغی سے ہے، طاغی طغیانی بھی اسی سے ہے۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، قرآن میں آتا ہے کہ جب پانی سرکش ہو گیا، اپنی حدوں سے باہر نکل گیا، تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ طاغی وہ انسان ہوتا ہے جو حدیں کراس کر لے، جو تکبر دکھائے، جیسے فرعون۔ فرعون بہت بڑا طاغی تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کی طرف کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ لیکن سرکشی کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ پھر فرعون کا بالآخر انجام کیا ہوا؟ اور طاغی انسان کب ہوتا ہے، سرکش کب ہوتا ہے؟ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ العلق جو ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ بے شک انسان جو ہے وہ سرکش ہے، سرکشی دکھاتا ہے کب؟ ان رآہ استغنی، جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ کس سے بے نیاز؟ یا اللہ سے یا بندوں سے یا دونوں سے ہی۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کو نعوذ باللہ اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی زندگی کا نظام اس کے بغیر بھی چلتا ہے، اس کو اس کی عبادت کی ضرورت نہیں، اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں، اس کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح بہت سے متکبر اور مغرور لوگ وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں کسی انسان کی پرواہ نہیں،
ہمیں کسی انسان کی ضرورت نہیں. تو وہ انسانوں کے مقابلے میں ایک سرکشی دکھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بات ان کے انکار کی یہ ہے، یہ وجہ کہ یہ سرکش لوگ ہیں، مغرور لوگ ہیں، متکبر لوگ ہیں. ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے. ام یقولون، یا وہ یہ کہتے ہیں، تقولہ، تقول جو ہوتا ہے جھوٹ گڑنے کو کہتے ہیں. لفظی معنی ہوتا ہے تکلف سے بات بنانا اور گھڑنا. آپ نے شاعروں کی قسمیں دیکھی ہوں گی. ایک شاعر وہ ہوتا ہے جس کے اوپر شاعری الہام ہوتی ہے اور اس کی شاعری میں ایک میننگ ہوتا ہے، ایک روانی ہوتی ہے. اور کچھ میڈ اپ شاعر ہوتے ہیں، یعنی وہ لفظ اکٹھے کر لیتے ہیں پھر ان کو آگے پیچھے جوڑ توڑ کے تو ایک تکلفاً شاعری کرتے ہیں، پوئٹری لکھتے ہیں. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ بن جائے زندگی میں، اور کچھ نہیں تو شاعری بن جائے. تو وہ پھر ادھر ادھر کی باتیں جوڑ کر، کیونکہ عموماً شاعروں کو واہ واہ بہت ملتی. آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کو کوئی واہ واہ نہیں کرتا. اسی طرح اگر کوئی اور اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اتنی اپریسیشن نہیں ملتی. تو شاعری میں بہت زیادہ یعنی چڑھاتے ہیں لوگ. تو اس لیے لوگ پھر اس طرف جاتے بھی بہت ہیں. کوشش تو سبھی کرتے ہیں لیکن ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو بہرحال جب ان سے اور کچھ نہیں بن پڑا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا شروع کیا کہ انہوں نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لا یؤمنون، بالکل جھوٹ بات ہے. اصل بات یہ کہ یہ ایمان نہیں لاتے. اگر یہ ایمان لاتے اور قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے تو پھر یہ اس کی حقیقت کو پا لیتے کہ کوئی میڈ اپ کلام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے. اور اس کا جواب پھر کیا دیا؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، چاہیے کہ اس جیسی کوئی بات بنا لائیں. اور یہ قرآن کا چیلنج ہے، یعنی اس جیسی ایک ہی بات لے آئیں. ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں. اور عرب تو ظاہر ہے فصاحت و بلاغت کے سلطان تھے. شاعری میں اور زبان دانی میں کوئی ان سے آگے نہیں تھا. عربی مبین اللہ نے ان کو عطا کی تھی، اسی لیے انہی کی زبان میں قرآن اتارا گیا. تو ان کو چیلنج کیا گیا. اور قرآن کا یہ چیلنج کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، قرآن مجید میں 5 دفعہ ان کو کیا گیا ہے. تحدی اس کو کہتے ہیں، 5 times. ایک جگہ کہا گیا کہ ایک سورت اس جیسی بنا لیں، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. پھر سورۃ یونس میں آتا ہے قل فأتوا بعشر سور مثلہ، کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آئیں. سورۃ ہود میں بھی آتا ہے. پھر سورۃ اسراء میں آتا ہے قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں فلیأتوا بحدیث مثلہ، یعنی ایک آیت، حدیث بات کو کہتے ہیں، گویا ایک آیت، ایک سورت، 10 صورتیں، اس جیسا قرآن کچھ تو لائے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے اور آپ نے گھڑ کے اللہ کے نام پہ منسوب کر دیا ہے، اللہ کے ذمے لگا دیے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو پھر آپ بھی ایسی کوئی بات لے گئے. کیونکہ انسان کے لیے انسان کی طرح کا کلام لانا کچھ مشکل نہیں ہوتا. ایک شخص ایک بات کہتا ہے تو دوسرا بھی اس جیسی کوئی بات کہہ دیتا ہے. اگر سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے تو وہ ایک انسان بھی ہے، آپ بھی ویسے ہی گفتگو کرتے ہیں جیسے وہ گفتگو کرتے ہیں، آپ بھی ویسے ہی خطاب کرتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں، آپ بھی ویسے ہی کلام کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ کلام کرتے. تو پھر مشکل کیا ہے؟ پھر ویسی کوئی کتاب بنا لاؤ، کوئی آیت ہی لے آؤ، کوئی ایک بات ہی لے آؤ. لیکن وہ اس سے عاجز ہو گئے اور آج تک یہ چیلنج موجود ہے، کوئی بھی قرآن جیسی بات بنا کر نہیں لا سکا. یہ جو ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور ہے، یہ سورۃ ہود کی آیت ہے. اور سورۃ یونس کی آیت جو ہے اس میں ایک سورت کا ذکر آتا ہے، ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ چیلنج صرف انسانوں کو نہیں دیا گیا بلکہ جنوں کو بھی دیا گیا. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن،
یہ جو بنی اسرائیل 88 میں آتا ہے. اور وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اس میں بھی کیا ہے، چاہے ملائکہ بھی شامل کر لو. جن و انس تو نہیں لایا، ملائکہ بھی شامل کر لو، ساری مخلوقات کو شامل کر لو اور اس جیسا کلام بناؤ، لیکن تم بنا کے نہیں لا سکتے. تو پھر تم مخالفت چھوڑ دو، اس نبی کی مخالفت چھوڑ دو، اس کلام کی مخالفت چھوڑ دو، اس مشن کی، اس بات کی مخالفت چھوڑ دو. تو سورۃ الطور کی جو یہ آخری آیات ہیں، ان میں ایمان پر بات ہے، بیسیکلی عقیدہ توحید پر بات ہے، رسالت پر بات ہے، قرآن پر بات ہے، آخرت پر بات ہے، یعنی ایمان کو پختہ کیا گیا ہے. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. یہ جو آیت نمبر 32 ہے نا، اس میں جو عقلوں کی بات ہے اور پھر جو سرکشی کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو، عقل جب ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم وٹ ایور وی آر ڈوئنگ وہ رائٹ ہے یا صحیح ہے. اور اکثر قرآن میں دوسری جگہوں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کہتے ہیں نا کہ وہ صرف اس لیے انکار کریں کیونکہ اپنی خواہشات کی ایکچولی پیروی کر رہے ہیں. تو دیٹ کمز اگینسٹ ایچ ادر، کہ ہم بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں یا عقل مندی کی بات کر رہے ہیں، لیکن انیشلی ہمارا رسپانس یہ ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی ہم لیک کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں بس ہمیں کوئی نہ روکے، ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں ہم بس وہ کرتے رہیں. بالکل. سادہ جی، جو آپ نے ابھی پوچھا تھا نا کہ اس کو ہم خود سے کیسے ریلیٹ کریں، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دین کا معاملہ جو ہے اٹس اے سیریس میٹر. اس میں ہم شاعری کی طرح کوئی من گھڑت چیز یا کسی اور کی طرف سے کسی کی ذہنی اختراع کو فالو نہیں کر سکتے. اس کے لیے دین کا پراپر علم لینا اور اس پہ عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں راسخ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب جیسے شاعری میں بھی ہوتا ہے نا کہ آج شاعر نے کچھ کہا تو کل اس کا موڈ کچھ اور ہے تو کل وہ کچھ اور کہے گا. تو یہ دین کا معاملہ موڈ بیسڈ نہیں ہو سکتا. یہ جو اللہ کا کلام ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ اسی کے ذریعے سے ہی حاصل کیا جائے گا اور اسی کے ذریعے سے ہی اس پہ عمل کیا جائے گا. سازی، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو نعمتی کی بات آ رہی ہے یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت عطا کری اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن، رسالت اور مہربانی جو ہوئی، تو ہم اپنے لیے بھی اس سے بہت لیسنس لے سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے قریب لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کے قریب لا کے پھر ہمارے پہ آزمائشیں بھی بہت زیادہ ڈالنا شروع کرتے ہیں. کہ اور سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سے ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو جاتی ہیں اور ہر کوئی سمجھتا ہے اسے بس اب یہ تو قرآن پڑھنے والے ہو گئے تو ان کی کوئی فیلنگس بھی نہیں ہے. جی، اب یہ کوئی فیلنگس بھی نہیں ہوگی. پھر دوسرا، آپ کیسا رویہ بھی کرے، آپ اس کے میں ہمیشہ پازیٹیو رہیں. اور پازیٹیوٹی کی انتہا اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہوتے. اور پھر اس وقت ہمارا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہمیں کچھ بھی ہے اپنا کام اس بیلنس طریقے سے کرنا ہے کہ رشتے کو، فرینڈشپ کو، اس کو مینٹین کیسے رکھیں کہ منہ سے کوئی بات بھی نہ نکلے ہمارے اور لیکن دل میں وہ فیلنگ آتی ہے، اس کو آپ نہیں وہ کر سکتے. لیکن یہ اپنے لیے. اور دوسرا ادھر ہی سے میں دیکھ رہی تھی کہ نصیحت میں جو یہ بات ہے کہ جب نصیحت کرتے ہیں اور نصیحت کرتے وقت کوئی اگر نیگیٹو کامنٹس آ جاتے ہیں تو ریئلی آپ کے کانفیڈنس کو شیٹر کر دیتا ہے اور پھر آپ وہ بات کہہ ہی نہیں پاتے. اور خاص طور پر اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہیں سے کوئی آپ پہ ہنس دے یا وہیں سے آپ کو سامنے ہی کہہ دے کہ ہاں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، یا یہ کہہ دے اس کو مت مارے گی، یہ تو پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، کریزی ہو گئے، تو اس کے بعد پھر انسان آگے کیا کہے. جو ہے نا، من کا لفظ اوپر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے من کیا، اور پھر وہ ریب المنون، دونوں ایک ہی اس سے روٹ ورڈ سے ہیں اور کتنا ڈفرینٹ معنی آ رہا ہے نا.
میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں ساتھ، جیسے ابھی بات ہوئی نا کہ قرآن کے کمپیریٹیو کوئی آیات بنا کے لائیں یا صورت بنا کے لائیں، جیسے ڈفرینٹ انسٹنسز پہ ہے، تو یوزلی جیسے ریلیجن کی کلاسز میں یا کچھ ایسے ٹیکسٹ کو کمپیئر کیا تھا نا، سیکریٹ ٹیکسٹ دوسرے ریلیجن اس کے کیا ہیں، تو کہتے ہیں کہ قرآن اتنی کنڈینس اور چھوٹی کتاب ہے، کمپیئر کریں اس کو نیو ٹیسٹمنٹ سے یا پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ادر ٹریڈیشنس کی جو ہیں، اور اس میں اگر آپ سبجیکٹ میٹر کے اندر جائیں تو اس میں لنگوسٹک تو الگ ہے، جس میں ابھی بہت ریسنٹلی ہم اس کو ایکسپلور کرنا شروع کریں کہ اس میں نظم ہے اور ربط ہے اینڈ ایوری تھنگ، دین اس میں جو ٹاپکس ہیں، جو تھیمز ہیں، جو لاز ہیں، جو سوسائٹل پرنسپل، ایوری تھنگ، لائک اٹس لائک اتنی جامع کتاب ہے جس میں آپ واقعی اٹس حیران کن کہ اگر ہمیں لینگویج اس پوائنٹ پہ، ہم تو عرب نہیں ہیں اور ہمیں ویسی اپریشیشن بھی نہیں ہے، لیکن صرف تھیم کے لحاظ سے اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں تو کتنی انکریڈیبل ہے، سبحان بالکل. اللہ. آیا نمبر 34 میں جیسے صادقین کی بات آئی ہے نا کہ کوئی بات اس جیسی اگر ہیں وہ سچے تو لے آؤ، تو سچے کے اوپر اتنا لیسن ملتا ہے کہ جو انسان سچا ہوتا ہے اور سچ پہ ہی چلتا ہے اور اس کی ہر عمل میں سچ ہوتی ہے، صحیح طریقہ، رائٹ ٹریک، تو پھر اسے کانفیڈنس آ جاتا ہے. پھر جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج کر رہے ہیں بالکل عام، مطلب اس طرح کا چیلنج کہ ایون جنوں سے بھی اور ملائکہ سے بھی اور انسانوں سے بھی، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر چٹکی بجائیں تو کوئی بھی کام کر لیں گے یہ، لیکن اللہ ان کو بھی اتنی اسٹریٹ فارورڈ چیلنج ہے کہ تم لا سکتے ہو تو لے آؤ. اور آئی فیل لائک اگر ہم یعنی پوری آزادی ہے، تمہیں پوری یہ آزادی ہے، کر کے دکھا سکتے ہو تو کر لو. اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سچ پہ ہیں تو انشاءاللہ کسی سے ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. اصل میں اس سے جو سبق ملتا ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے اور اس پر پورا یقین ہونا چاہیے، اور اس کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، پھیلانے میں، پہنچانے میں کوئی دریغ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آج آپ دیکھیں ہمارے جو یوتھ ہے یا ہمارے آگے جو جنریشن ہے، ان کا یہ یقین نہیں رہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اگر کسی سے بھی پوچھے کہ آپ مانتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ مانتے ہیں اس میں اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر مان کیوں نہیں لیتے، پھر اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کر لیتے؟ آج اگر ہمارے اعمال میں بھی کوئی کمزوری ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا وہ پختہ ایمان نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ کسی بندی کی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں وہ کرنا ہے جو یہ کہتا ہے، اور اسی میں ہی نجات ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں. خلقوا، کیا وہ پیدا کیے گئے، من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی مادے کے یا بغیر کسی مقصد کے، دونوں معنی کیے گئے ہیں. یعنی انسان اپنی تخلیق پر غور کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تم تنقید کر رہے ہو اور کلام کو جھٹلا رہے ہو، اپنے آپ پر بھی غور کرو کہ وہ تمہیں کس چیز کی طرف بلا رہا ہے. اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، تو اللہ کی عبادت کی طرف کیوں بلا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا، تم اس کے بندے نہیں ہو، تو پھر تم کیسے بنے ہو، تم کیسے وجود میں آئے ہو؟ ام خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں، بغیر کسی سبب کے پیدا ہو گئے ہیں. ام هم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں. تو اہل مکہ جو تھے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. سورۃ الزخرف میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، کہاں سے بہک جاتے ہیں؟ اگر اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تو پھر اللہ ہی کی تو عبادت کرنی چاہیے، اور اسی کی طرف تمہیں اللہ کا بندہ بلا رہا ہے. اس میں مشکل کیا ہے؟ اگر اتنی بات تم نے مان لی تو پھر باقی بھی مان جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ مانتے ہو تو پھر خالق کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ دیکھیے یہ آیت بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیا چیلنج ہے؟ آج بھی وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود بخود پیدا ہو گئے، تو اس کو نہ عقل مانتی ہے، نہ فطرت مانتی ہے، نہ دین مانتا ہے. یہ محض ایک گھڑی ہوئی بات ہے، محض ایک خیال ہے جو ان کے دلوں کو بہت اچھا لگ گیا. یہ خیال کیوں؟ اب ایتھیزم کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں ایتھیزم؟ بائی ایتھیزم،
کیونکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مادر پدر آزاد ہو جائے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. جب اللہ ہی کا انکار کر دیں گے تو بس پھر آزاد ہو جائیں گے، پوری طرح آزاد ہونا کہ جس میں کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں، نہ ہمارے اوپر کوئی لائبلٹی ہوگی، نہ کوئی ذمہ داری ہوگی، نہ کوئی رسپانسبلٹی ہوگی. ہم انسانوں کی طرح جئیں یا حیوانوں کی طرح جئیں یا حیوانوں سے بھی بدتر زندگی بسر کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ زمانے کی گردش ہمیں ہلاک کر دے گی، مر جائیں گے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی واپسی نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی آخرت نہیں. تو اہل مکہ میں سے بھی کچھ لوگ اس عقیدے کے تھے، یعنی اکثریت تو یہی کہتی تھی کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو مانتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں دور جاہلیت کے ناموں میں عبداللہ نام موجود ہے، اللہ کا لفظ بھی موجود ہے، اور آسمان و زمین کے خالق کے طور پر بھی وہ اللہ ہی کو سمجھتے تھے. تو یعنی ربوبیت کا کانسیپٹ ان کے اندر تھا، لیکن الوہیت پر نہیں آتے تھے کہ اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے. ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، یعنی آسمان و زمین کا بھی تو کوئی خالق ہونا چاہیے نا. بل لا یوقنون، بلکہ یقین نہیں رکھتے. آج بھی بہت سے لوگ یقین نہیں رکھتے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز خود بخود پیدا ہو جائے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے دھماکے سے یہ سب کچھ وجود میں آ گیا، اتنا کچھ، تو آج بھی کوئی دھماکہ کر لیں، ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں بڑے بڑے، بہت سے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، اس سے کچھ اور پیدا کیوں نہیں ہو جاتا، کچھ اور کیوں نہیں نکل آتا؟ بلکہ وہ تو ماس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہیں، کچھ بننے کی بجائے وہاں تو بہت کچھ مٹ رہا ہے. تو اگر دھماکہ بھی ہے کوئی، تو وہ دھماکہ بھی کسی نے کیا ہے اور کسی مقصد سے کیا ہے، اور اس سے بہت کچھ جو آگے وسعت ہو رہی ہے. تو ان سب چیزوں کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے. ام عندہم خزائن ربک، یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں. ام ہم المسیطرون، یا پھر وہ ذمہ دار ہیں. مسیطرون کا لفظ جو ہے نا، یہ سیطرہ سے ہے. سیطرہ کہتے ہیں کسی کام پر مقرر ہونے کو، سین سے ہے بیسیکلی، سین کو صاد میں بدل دیا گیا ہے. صراط، یہ جو صراط ہے نا، یہ اصل میں صراط تھا. اور مسیطر کہتے ہیں لست علیہم بمسیطر، تو مسیطر کہتے ہیں جو کسی چیز پر مسلط ہو، اس کے تمام حالات سے خبردار ہو، اس کی نگہبانی کرے. تو مراد اس سے یہ ہے کہ یہ کس بات پر متکبر ہیں؟ کیا خزانوں کے مالک ہیں کہ اب یہ بے پرواہ ہیں، یا پھر یہ کہ خزانے ان کے کنٹرول میں ہیں، جن کے یہ مالک ہیں یا متولی ہیں، یا ان پر ان کا حکم چلتا ہے؟ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے، ان سے سوال کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے یہ ام کتنی دفعہ سوال کیا گیا ہے. تو یہ استفہام کے لیے بھی ہے، نفی کے لیے بھی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ اگر سمجھتے ہیں تو غلط سمجھتے ہیں، اور توبیخ کے لیے بھی ہے، ڈانٹ بھی ہے اس میں، یعنی یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے. جو کچھ اس کے پاس ہے وہ وقتی طور پر بس ایک امانتاً اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے. انسان محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ کی ساری قوتوں کے مقابلے میں انسان بالکل بے بس ہے. کوئی انڈیویجول ہو یا کوئی قوم ہو، کیا کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے سورج کو آکیوپائی کر لیا؟ زمین پر تو یہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں نا، فلاں زمین پہ فلاں نے قبضہ کر لیا، فلاں ملک پہ فلاں نے کر لیا. کیا آج تک کوئی کہہ سکا؟ کوئی کتنی بھی بڑی سپر پاور ہو یہ کہہ سکتا ہے کہ آج سے یہ سورج ہمارا ہے، یہ چاند ہمارا ہے، یا فلاں ستارہ ہمارا ہے، ہم چاند پہ اتر گئے ہیں لہذا چاند ہمارا ہو گیا؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. تو جتنے بھی خزانے ہیں، چاہے وہ مادی ہیں، حصی ہیں، مانوی ہیں، کسی بھی قسم کے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے ہیں، کیونکہ خالق بھی اللہ ہے تو مالک بھی اللہ ہے. انسانوں کا خالق بھی اللہ ہے اور آسمانوں اور زمین کا خالق بھی اللہ ہے. لیکن یہ اقرار نہیں کرتے، نہ اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں اور نہ رسالت کا اقرار کرتے ہیں. اور کس بنا پر یہ انکاری ہیں؟ یہ کس چیز کے مالک ہیں؟ نہ یہ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہیں، نہ اللہ کے رزق کے خزانوں کے مالک ہیں،
اور نہ ہی ان کے حکم سے کوئی چیز تقسیم ہوتی ہے. یہ انتہائی بے بس اور عاجز ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ یہ اللہ کے آگے جھک جائیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. سازا مجھے اچانک بڑا سٹل سا احساس ہوا. آیت نمبر 35 ہم نے پڑھا اور پھر آیت نمبر 36 میں کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہماری اپنی تخلیق کی بات کریں یعنی انسانوں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ بگر کریشنز کی بات کریں. تو مجھے تو قدر کا ہی پھر سے یاد آ گیا کہ ہمیں وہ عادت جو پڑ گئی نا کہ ہم جو سیلف سینٹرڈ کہ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، لائک ہمارے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اگر ہمیں اپنے پرپس کی بھی نہیں پتہ یا ہم اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے تو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو میک اپ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا تھنگز دیٹ کریٹ اراؤنڈ اس. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے سے بڑے اس کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں، ٹو تھنک ٹو پونڈر کہ ان کا کیا پھر کون ہے خالق. بالکل. جی استاذ جی، یہ والی جو آیت ہے خزانوں کی بات جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ اس سے تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا کوئی بھی چیز ہو، بس صرف اللہ پہ توکل کرے، اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سب خزانے اللہ کے پاس ہیں. بالکل. ہم ادھر ادھر کیوں پھر جاتے ہیں بھاگتے پھرتے؟ کیونکہ ہماری یقین کے اندر کمی ہے. جو ربوبیت اور الوہیت کا تھا نا کہ ان کے پاس کانسیپٹ ہے ربوبیت کا لیکن الوہیت کا نہیں تھا، تو اس کو بس مجھے جب ان سے پوچھتے ہیں نا کہ ان کو پیدا کس نے کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. جب پوچھتے ہیں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے تو کہتے ہیں اللہ برساتا ہے. یعنی رب کا مطلب ہے خالق اللہ کو ماننا. ٹھیک ہے، خالق اللہ کو مانتے ہیں لیکن خزانوں کا مالک بتوں کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یا اپنی حاجات کے لیے کسی اور کے پاس جاتے ہیں، اللہ سے دعا نہیں کرتے. یا پھر یہ کہ اللہ کو ایک الہ نہیں مانتے، اس کی عبادت کے لیے راضی نہیں ہوتے، اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں. السلام علیکم استاذ جی. استاذ جی آیت نمبر 32 میں جب آپ نے فرمایا تھا نا کہ طاغی کب ہوتا ہے انسان، تو الراہ استغنا، تو ہمارا پورا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ہمیں انڈیویجولزم سکھاتا ہے، بس ہمیں یہی سکھاتا ہے جاب کر لو اور باقی تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ رب کی نہ انسانوں کی. لیکن اس انڈیویجولزم کے نتیجے میں جو لونلی نس آئی ہے بہت وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بیرونی جو مسائل ہیں نا، یعنی مادی جو سہولتیں ہیں، وہ اس کی کمی پوری نہیں کر سکتی. استاد ایک کوشچن تھا میرا کہ یہ جو ہے ام خلقوا من غیر شیء، یہ ایسے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ کیا وہ کسی اور چیز سے بنائے گئے، جیسے جن کہتے ابلیس نے کہا تھا کہ میں نہیں آگ نہیں، سے، یہ نہیں مانا بنتا. یہ معنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی بھی چیز کے یہ خود بخود بن گئے. رسپانسبلٹی کی بات ہو رہی تھی نا، تو جو لوگ بھاگتے ہیں رسپانسبلٹی سے وہ لوگ اسی میں نشے میں اور پھر خودکشیوں میں وہ اسی طرح پڑتے ہیں. بالکل، کیونکہ ان کو they don't want to take any responsibilities. ام لہم سلم، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، وہ اچھی طرح سن لیتے ہیں اس میں. یعنی اس میں سے مراد کیا، یہاں جو یہ فی ہے نا، یہ الا کے معنوں میں ہے. عربی میں یہ تبادل حروف الجر ہوتا ہے. تبادل حروف الجر، حروف جر کے معنی آپس میں بدلتے ہیں. یعنی ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کے یہ اوپر جاتے ہیں اور پھر اچھی طرح سن لیتے ہیں کہ وہاں کیا فیصلے ہو رہے ہیں، وحی میں کیا آ رہا ہے. یعنی انہیں رسول کی ضرورت کیوں نہیں، کیا یہ خود سے ہی جا کے ساری خبریں لے آتے؟ یعنی رسول کو آخر کیوں نہیں مانتے؟ فَلْيَأْتِ، تو چاہیے کہ لے آئے، مستمعُہم، ان کا سننے والا، بسلطان مبین، کھلی دلیل، کھلی سند لے کر آئے، وہ انسان یا جن جو ان کے بہاف پر جا کر اوپر سے خبریں لاتا ہے. یعنی یہ نبی کی بات تو مانتے نہیں، قرآن تو یہ مانتے نہیں، ہدایت وہاں سے تو لیتے نہیں، تو پھر ہدایت کی ضرورت تو ہے انسان کو. تو کیا یہ پھر خود اپنے ہدایت کا انتظام کرتے ہیں کہ ایک سیڑھی پہ چڑھ کے عالم بالا پہ جا کے اس کائنات کی حدود سے باہر نکل کے وہاں سے اپنے لیے ہدایات لے آتے ہیں اور اپنی ضرورت کے سامان پورے کر لیتے ہیں؟ تو اگر ایسا ہے
تو پھر وہ ذرا دکھائیں تو صحیح کہ وہ کیا ہے. ام لہ البنات ولکم البنون، یا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. اب ان کے ایک اور غلط عقیدے پر ضرب لگائی گئی. ان کے 4 قبائل جو تھے وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور کچھ قبائل جو تھے وہ لات، عزا اور منات کو بنات کہتے تھے اللہ کی، اور یہ کہتے تھے کہ بیٹیاں چونکہ لاڈلی ہوتی ہیں اس لیے یہ اللہ کے پاس سفارش کریں گی. تو ملائکہ جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری نجات کے لیے سفارش کریں گی. فرمایا کہ کیا تم اللہ کے ذمے ان کو لگاتے ہو جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے ہوں بیٹے. یعنی اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے ذمہ بیٹیاں لگاتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹیاں کوئی کمتر چیز ہیں یا کوئی حقیر چیز ہیں، لیکن چونکہ ان کا جو عقیدہ ہے اس حساب سے ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نہ تو بیٹیاں ہیں اور نہ بیٹے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس باطل قول سے پاک ہے. جیسے سورۃ النحل میں آتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں. سبحانہ، پاک ہے وہ. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو وہ چاہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے، وہ غم سے بھرا ہوتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی. آیا اسے ذلت کے باوجود رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے. سن لو، برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ یہ بیٹیوں کو اپنے لیے اتنا باعث عار سمجھتے تھے. تو جس چیز کو تم اپنے لیے اتنا خراب سمجھتے ہو کہ جس کی وجہ سے تم دن بھر منہ لٹکا کے رہتے ہو اور اس کو اپنی ذلت کی علامت سمجھتے ہو، وہ تم نے اللہ کی یہی قدر کی کہ اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو کہ اللہ نے بیٹیاں بنا لی. تو ان کی یہاں ایک غلط عقیدے کی تردید کی گئی، اور یہ انڈائریکٹلی عقیدہ آخرت کی طرف بھی بات لے کے جا رہی ہے کہ بیٹیاں بنانے کا مقصد کیا تھا کہ اگر تو کل قیامت آ بھی گئی تو ہمارے کوئی نہ کوئی سفارشی موجود ہے. پھر فرمایا ام تسألہم اجرن، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں، کوئی معاوضہ چاہتے ہیں. فہم من مغرم مثقلون، تو وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں کہ ادائیگی مشکل ہو گئی ہے ان کے لیے. یعنی آپ نے کبھی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگی، کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا. اس کے برعکس کاہن، شاعر، وہ سب کیا چاہتے ہیں، کاہن کہانت کر کے کیا کرتے ہیں، اجرت لیتے ہیں. ریسنٹلی ایک خاتون کو کچھ روحانی مسئلہ تھا تو ان کو میں نے کہا کہ آپ کو باقاعدہ علاج کرانا پڑے گا، جس طرح کی وہ علامات تھیں. بہرحال تو کہنے لگی کہ میں فلاں فلاں کے پاس گئی تھی، انہوں نے 2-3 سیشنز کے ہی ٹھیک ٹھاک پیسے لیے ان سے، اور کہتے کہ میرے پاس ہمت نہیں کہ میں مزید مال خرچ کر سکوں. اب آپ سوچئے کہ آج کے دور میں بھی جو کاہنوں سے ملتے جلتے کام کرتے ہیں یا اس طرح کے روحانی معالج کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ بعض اوقات لوگوں کو خوب لوٹتے ہیں. اور اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ کاہنوں کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے جاتے تھے، اور آج کل نجومیوں کے پاس اگر آپ جائیں یا کبھی نہ جائیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے کسی سے کبھی کسی کا واسطہ پڑا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اجرت کے بغیر بات بھی نہیں کرتے آپ سے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کوئی اجرت ہی نہیں مانگی تم سے، کسی بینیفٹ کا کوئی سوال ہی نہیں کیا تم سے، تو تمہیں کس بات کی تکلیف ہے. ام تسألہم اجرن. پھر اسی طرح شاعر، تو شاعر شاعری کیوں کرتے، قصیدے کیوں لکھتے تھے بادشاہوں کے، تاکہ ان سے بڑے بڑے انعامات ان کو ملیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں قرآن سنا کر کبھی تم سے کسی اجرت کا مطالبہ ہی نہیں کیا. تو ام تسألہم اجرن فہم من مغرم مثقلون. آپ تو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کی اتنی انتہائی بھاری اور بڑی اجرت دو، اور کبھی بھی آپ نے لوگوں سے اجر نہیں مانگا. سورۃ صاد میں آتا ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. کہہ دیجئے میں تم پر اس سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تالیف قلب کے لیے خود خرچ کرتے تھے.
ان کو عطا کرتے تھے، ان کو دیتے تھے جس سے ان کے دل نرم ہوتے تھے اور وہ اسلام قبول کر لیتے تھے. اور دین کے کام میں برکت بھی اسی سے ہوتی ہے کہ انسان لوگوں سے لالچ نہ رکھے، انسان لوگوں سے سوال نہ کرے، ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. سوال سے دعوت کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اور پھر اگر انسان دنیا کے مال کی خاطر دین کا کام کرتا ہے تو جب دنیا کا مال آنا بند ہو جاتا ہے تو وہ دین کا کام بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ آگے نہیں بڑھتا، وہ زیادہ دن تک یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن جو شخص بے لوث ہو کر اس کام کے لیے نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت بھی ڈالتے ہیں اور پھر اپنی جناب سے اس کو عطا بھی کرتے ہیں، کیونکہ اصل رازق تو اللہ ہے. تو یہ بات بھی کہ فہم میں مغرم کہتے تاوان کو، یا آپ کہیں کہ جیسے ٹیکس، وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ کوئی بھاری ٹیکس لگا دیا جس کے بوجھ سے وہ دبے چلے جا رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کی بات سننے نہیں آتے کہ اتنا بھاری ٹیکس کہاں سے ہم پے کریں، اتنا بڑا تاوان کہاں سے دیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے، فہم یکتبون جسے وہ لکھ رہے ہیں. یہ غیب کہاں ہے؟ غیب جو ہے نا، پیور غیب، وہ لوح محفوظ میں ہے. تو سوال یہ کہ کیا ان کے پاس لوح محفوظ کا کوئی علم ہے جس سے پڑھ کر یہ لوگوں کو سکھاتے ہیں تو انہیں رسول کی کوئی ضرورت نہیں رہی؟ سمجھ آ گئی؟ دوبارہ سن لیجیے. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے، یعنی غیب کا علم ہے. غیب کون سا؟ جو لوح محفوظ میں سب کچھ ہے. فہم یکتبون، تو وہاں سے دیکھ کر یہ لکھ لیتے ہیں اپنے پاس اور جان لیتے ہیں. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پروفٹ کے پاس جو قرآن ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی علم ہے. ٹھیک ہے. اور یکتبون جو ہے یحکمون کے معنوں میں بھی ہے، جیسے کتب علیکم الصیام. فہم یکتبون یعنی وہ پھر آ کر دوسروں کو بھی اپنے فیصلے سنا رہے ہیں. فہم یکتبون کا ایک معنی لکھنا اور ایک معنی حکم جاری کرنا. کیا معنی؟ حکم جاری کرنا. تو کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے جس کی روشنی میں یہ لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں تو اب انہیں رسول کی ضرورت نہیں؟ ام یریدون کیدا، یا چال چل رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے، دعوت کو باطل کرنے کے لیے، یا آپ کو ختم کر دینے کے لیے. کیونکہ ریب المنون تھا نا پیچھے، وہ چاہتے تھے کہ آپ ختم ہو جائیں، یا یہ سوچتے تھے دل ہی دل میں کہ ہم آپ کو ختم کر دیں. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ بالآخر انہوں نے تنگ آ کر کیا کیا تھا، دار الندوہ میں جمع ہوئے تھے. یعنی ان کے سارے قبائل جو تھے ان کا ایک ایک ریپریزنٹیٹیو، سارے قبائل سے مراد قریش کے جو قبائل تھے، ان میں صرف ایک باہر کا شخص شامل ہوا تھا اور وہ ابلیس تھا جو ایک نزدیک شیخ یعنی انسانی شکل میں آیا تھا. اور باقی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا اندر سازش ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیے یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ سورۃ طور تو بہت ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے اور یہ سازش تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی. تو پہلے سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ تم کوئی چال چلنا چاہتے ہو یا کوئی چال چلو گے. فالذین کفروا هم المکیدون، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ خود داؤ میں پھنسنے والے ہیں، چال کی زد میں آنے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں، مغلوب ہونے والے ہیں. کس طرح کہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا نا جس کا سورۃ انفال میں ذکر آتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. جب یہ کافر آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لے یا قتل کر دیں یا یہاں سے نکال دے، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی ایک چال چل رہا تھا. اب وہ مشورے کیا تھے؟ ایک نے کہا کہ آپ کو قید کر دیا جائے، تو ان کا نہیں، ان کا قبیلہ آ کے چھڑا کے لے جائے گا. کسی نے کہا کہ نہیں، ان کو ایگزائل کر دیا جائے، کہا یہ وہاں زور پکڑ لے گا اور پھر واپس تم پہ آ کے کنٹرول کر لے گا. تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ قتل کر دیتے ہیں. ان کا لیکن بنو ہاشم کا مقابلہ کون کرے گا؟ پھر ابو جہل نے یہ رائے دی کہ 40 مختلف نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے، ہر قبیلے سے ان کو تلواریں دی جائیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں رات کے وقت، اور جب آپ رات کو کعبہ کی طرف جائیں عبادت کے لیے تو یک بارگی سارے حملہ کر دیں، اور سارے کے سارے ہی پہ ظاہر قاتل شمار ہوں گے تو بنو ہاشم کس سے نپٹیں گے. تو یہ وہ چال چل رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے خلاف چال چل رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح نکلے کہ کسی کو
پتہ بھی نہیں چلا، مدینہ پہنچ گئے سیف اینڈ ساؤنڈ، اور پھر صرف 2 سال کے اندر بدر کے میدان میں یہ سارے کے سارے مارے گئے جنہوں نے یہ چالیں چلی تھی. ابو لہب رہ گیا تھا تو وہ مکہ میں ذلت کی موت مرا. تو ہر ایک کی موت کی جگہ بھی مقرر کر دی گئی تھی، کون سا سردار کہاں مارا جائے گا. ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون، یہ آپ کو قتل کرنے کی چال چل رہے ہیں تو یہ تو خود قتل ہونے والے ہیں. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں، لفظی ترجمہ نہیں، مفہوم ہے. ٹھیک ہے. ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کا کوئی الہ ہے اللہ کے سوا، کوئی اور ہے مددگار ان کا. سبحان اللہ اما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی سارے شریکوں سے اللہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہر شرک اور شرک والوں سے پاک ہے. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین ام لہ البنات ولکم البنون ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون ام عندہم الغیب فہم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. کتنی دفعہ ام آیا ہے؟ 15 بار. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جہاں یہ ختم ہو رہا ہے اور ان کی چال کی بات ہو رہی ہے اور غزوہ بدر میں ان کی موت کی طرف اشارہ ہے، تو نبوت کے کتنے سال بعد غزوہ بدر ہوئی تھی؟ 15 سال بعد. یعنی یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں، یہ بچ کے جانے والے نہیں ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے انسان کو صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا دیکھ لیں تو کہہ دیں گے کہ یہ ایک تہ بتہ بادل ہے. کسفن موٹا بادل، ہیوج کلاؤڈ، تہ بتہ بادل گھنے بادل جس کو کہتے ہیں. تو یہاں کفار کی ہٹ درمی کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. تو ان کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ اگر بڑے سے بڑا معجزہ بھی تمہارے سامنے آ جائے، حتیٰ کہ ایک ایسا کلاؤڈ آئے جو پورے مکہ کو ڈھانپ لے، ایک ہی کلاؤڈ، یعنی آسمان سے آہستہ آہستہ اترتے اترتے تمہارے اوپر چھانے لگے کہ ان سب کو لپیٹ میں لے لے. کسفم من السماء ساقطن، یعنی نیچے کو گر رہا ہو، یقولو تو کہیں گے سحاب بادل ہے، مرکوم طے بتائیے تو ایک بادل ہے. معجزہ اس کو بھی نہیں مانیں گے. اور یہ جو لفظ کسف ہے نا، اس کی جمع کسف ہوتی ہے. کسوف الشمس بھی اسی سے ہوتا ہے، سورج گرہن. اس میں کیا ہوتا ہے؟ سورج چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی کسفن ایسا ٹکڑا جو بہت بڑا ہو اور جو ان سب کو چھپا لے، ڈھانپ لے. قوم عاد نے بھی یہی کیا تھا. جب انہوں نے اپنی طرف آندھی کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ تو ایک بادل ہے جس سے ہم پر بارش برسے گی. یہ بادل ہے جو ہم پہ می برسانے والا ہے. تو جو جھٹلانے والے لوگ ہوتے ہیں، ضدی لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور وہ عذاب کے حقدار نہیں، ان پہ نہیں عذاب آئے گا. اور جب عذاب آ بھی گیا تو کہا یہ تو معمول کی بات ہے، بادل آتے رہتے ہیں، بارش ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں، ہم اس سے مروب نہیں، ہم اس سے خوفزدہ نہیں، دس از نتھنگ. یعنی اس پر بھی ان کا دل نرم نہیں ہوتا، اس پر بھی نہیں پسیجتے، اس پر بھی نہیں ڈٹائی سے باز آتے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح فرعون پر جب وہ لہر آئی تو اس نے کیا کہا کہ میں رب موسیٰ کو مان گیا. اس وقت الآن وقد عصیت من قبل، اب مانتے ہو، اس سے پہلے تو تم مانتے ہی نہیں تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قریش کے دل کتنے سخت تھے. حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو
چھپ چھپ کے سنتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ بات سچ ہے لیکن اگر ہم مان جائیں تو پھر ہمیں اس کے نیچے لگنا پڑے گا. تکبر، سرکشی. الرآہ استغنا. فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، پس انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو جا ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے. فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، ان کو اس دن تک چھوڑ دو جس میں یہ بے ہوش کیے جائیں گے. حتی یلاقوا، یہاں تک کہ یہ جا ملیں، یومہم اپنے اس دن سے. کون سا دن؟ موت کا دن. موت کی بے ہوشیاں ان کو آ جائیں گی. دوسرا معنی کیا گیا پہلا نفخہ جس میں لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. تیسرا معنی کیا گیا ہے قیامت کا دن، یعنی قیامت کے دن جب اس کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو ان پہ غشی لاحق ہو جائے گی. اور اس سے مراد بدر کا دن بھی لیا گیا ہے، پیچھے والی بات سے منسلک. هم المکیدون، تو اس دن یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے. اور یہ بے ہوشی وہ بے ہوشی ہے جو موت کی بے ہوشی ہے، یعنی جس دن یہ مر جائیں گے، غش کھا کے گر پڑیں گے. موت کے دن بھی بے ہوشی انسان کو کیا کرتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا مریض کومے میں چلا گیا، وہ اصل میں موت کی بے ہوشی ہوتی ہے اور پھر انسان بالآخر ایکسپائر ہو جاتا ہے. اسی طرح قیامت کے دن مریں گے تو نہیں لیکن غش کھا جائیں گے. اور پہلے نفخے میں تو ظاہر بے ہوشی جو ہے وہ ان کو ختم کر دے گی، اور بدر کے دن تو یہ فوت ہو ہی گئے تھے. اب یہاں پر اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو اپنے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا. آپ انتظار کیجئے، آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، انہیں ان کی غفلت میں چھوڑ دیجئے کہ یہ سمجھتے رہیں کہ وہ حق پر ہیں. یعنی اس کا مطلب نہیں کہ سمجھائیے نہیں، لیکن اگر یہ نہیں سمجھنے کو آتے تو ان کو اگنور کریں. یہ ایک بہت زبردست اسٹریٹجی ہے. چاہے آپ کے اپنے بچے ہوں، چاہے کسی انسان سے آپ کا واسطہ پڑے، چاہے کوئی انکار کرنے والی قوم ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی ایک حد تک سمجھایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آپ ان کو سوچنے کا موقع دیں. یعنی آپ بات کریں، جب بحث مباحثہ طول پکڑنے لگے تو کیا کریں؟ خاموشی اختیار کریں، ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں. کیونکہ بہت دفعہ کوئی بات انسان کو اس طرح نہیں سمجھاتی جس طرح خاموشی انسان کو سمجھا دیتی ہے. تو خاموشی بھی نصیحت کی ایک قسم ہے. ہر بات صرف بول کے نہیں سمجھائی جاتی. اور آپ دیکھیے کہ عموماً لوگ ناراضگی میں کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہے. تو خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. یہ انڈائریکٹلی دھمکی انہیں کو دی جا رہی کہ جو مان نہیں رہے نا. یعنی کہا آپ کو جا رہا ہے لیکن سنایا کس کو جا رہا ہے؟ اہل مکہ کو، کہ نہیں مانو گے تو یہ انجام تو ہوگا تمہارا. کیسا ہے وہ دن؟ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی کوئی چال ان کے کسی کام نہیں آئے گی. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. یعنی چاہے موت کا دن ہو، چاہے قیامت کا ہو، چاہے یوم بدر ہو، توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا اور ان کی چالیں جو انہوں نے دین کے خلاف چلی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلی وہ ان کو کچھ فائدہ نہ دیں گی. ان کی چالیں ناکام ہو جائیں گی اور ان کو کوئی مدد بھی نہیں ملے گی. اور یہ ایک حقیقت ہے، انسان کتنا بھی سرکش ہو، کتنا بھی بے نیاز ہو، کتنا بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو، لیکن جب موت آتی ہے تو کتنا بے بس ہوتا ہے. اور پھر اوپر کھڑے ہوئے بھی کوئی مدد نہیں دیتے، ساری اکڑ ٹوٹ جاتی اور انسان گر پڑتا ہے اور پھر بالآخر مٹی میں چلا جاتا ہے جو اس کے جسم کو کھا جاتی ہے اور گلا دیتی ہے اور انسان بلیا میٹ ہو کے رہ جاتا ہے. تکبر اسی وقت تک ہے جب تک انسان دنیا میں گھومتا پھرتا ہے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، عذاباً عذاب ہے، دون ذالک، اس سے پہلے بھی. دونا پہلے کے معنوں میں پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی آخرت سے پہلے بھی ایک عذاب ہے. یہ بڑی زبردست آیت ہے. ظالموں کے لیے اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے کہ وہ عذاب کیا ہے. اکثر لوگ اس عذاب سے لا علم ہیں. اب یہ جو ظلم ہے نا، ظلم چھوٹا ظلم بھی ہوتا ہے اور ظلم بڑا بھی ہوتا ہے. ظلم صغیرہ گناہوں کی شکل میں بھی ہوتا ہے، ظلم اللہ کی حدود توڑنے کے شکل میں بھی ہوتا ہے، ظلم کفر اور شرک کر کے بھی ہوتا ہے.
ظلم انسانوں پر بھی ہوتا ہے، جانوروں پر بھی ہوتا ہے. تو ظلم کی کئی قسمیں ہیں. یہاں پر عام لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو ظالم ہیں وہ اپنی سزا پا کے رہیں گے، کہنا ہی مطلوب ہے. اور سزا ایک بار نہیں، بڑی سزا سے پہلے بھی سزا ہوگی. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ حساب کتاب تو آخرت میں ہوگا، تو اس سے پہلے یہ قبر کا عذاب کیا چیز ہے، یا دنیا میں انسان کو کیوں کوئی تکلیف آتی ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے 3 بڑے دور ہیں. ایک جو اس دنیا میں ہم زندگی بسر کریں، دوسرا جو قبر میں انتظار کریں گے، اور تیسرا پھر آخرت ہے. تو آخرت تو انتہائی فائنل رزلٹ ہے، فائنل رزلٹ. لیکن فائنل سے پہلے کچھ سیمی ایگزامز بھی ہیں اور پھر اس کے نتائج بھی ہیں. دنیا میں ہم سب کا ہر روز ہی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی امتحان ہو جاتا ہے. کبھی ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے، کبھی گمان میں کوئی چیز آ جاتی ہے، کبھی کسی طرح ہم غلط طریقے سے ریئیکٹ کر جاتے ہیں جو کہ ظلم میں شامل ہو جاتا ہے، زیادتی کر جاتے ہیں. تو یہ زیادتیاں جو ہوتی ہیں ان کے نتائج ہوتے ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جو صغیرہ گناہ ہیں ان کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، یا اگر ہم نے کسی پر زیادتی کر لی ہے، یا ہم کسی پہ شاؤٹ کر رہے ہیں چاہے اپنے ہی بچے ہیں، یا اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی اور اسی طرح کا ظلم زیادتی کیا تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ ڈیزرو کرتا تھا، اس کے ساتھ تو ایسا ہونا چاہیے تھا. ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی دبا لیں اپنے نفس کو اور سلا دیں اس کو، لیکن جو ظلم ہے وہ ظلم ہے، چاہے وہ اللہ کے حق میں چاہے بندوں کے حق میں، اور اس کا نتیجہ ہے، وہ نتیجہ عذاب ہے. اب یہ عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب قبر کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ عذاب آخرت کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں جو کہا گیا نا کہ بڑے عذاب سے پہلے دون ذالک، وہ یہاں بھی اس کا مزہ چکھیں گے. دنیا میں جو عذاب ہوتا ہے وہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ کسی بیماری کی شکل میں، شدید بھوک کی شکل میں کہ قحط فاقے ہوں، یا دنیاوی مصائب جیسے زلزلے وغیرہ ہوتے ہیں، یا اور اس طرح کے آفات، طوفانات، حادثات، کبھی مالی نقصانات. تو ان کے پیچھے بھی بعض اوقات انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ان کو ہوش میں لانے کے لیے انہیں کسی نہ کسی امتحان سے گزارتا ہے تاکہ وہ ہوش میں آئے، توبہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے نا اس کی پکڑ اتنی جلدی ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کچھ لوگ اتنے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ پھر کیا ٹھیک ہے، اور ہم نے ایک چھوٹی سی چیز کی اور ہماری پکڑ ہو گئی، کہیں نہ کہیں سے وہ کوئی جواب مل جاتا ہے. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو اپنے سے دور نہیں جاتا دیکھتا کہ وہ گناہ کر کے تو دور ہو جائے، کیونکہ گناہ سے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے اور پھر وہ پھیلتا ہے تو دل اندھیرا ہو جاتا ہے اور انسان بلندی سے نیچے کی طرف آنے لگتا ہے، نیکیوں میں پیچھے ہونے لگتا ہے، ہوتے ہوتے بالکل ہی نکل جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی چیز میں اٹکا دیتا ہے تاکہ وہ اللہ سے قریب ہو، نہ کہ واپس جائے، پیچھے جائے. پھر آپ دیکھیے کہ جو بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، حدیں توڑ رہے ہوتے ہیں، ظلم اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی دن پکڑ میں آ ہی جاتے ہیں. اور پھر آخرت کا عذاب تو آخرت کا عذاب ہی ہے، اور پھر آخرت کے عذاب سے پہلے قبر کا عذاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے بارے میں فرمایا کہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو ایسے ہی تو نہیں مانگتے تھے اگر کوئی عذاب ہے نہیں، کیونکہ کچھ لوگ اس کے انکاری ہیں. تو یہ جو دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، تو یہ اسی سلسلے کی دعا ہے. اور پھر اگر اس کو خاص مشرکین مکہ کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے تو کیا ہوا، ان پہ قحط آیا مکہ میں جو عذابی کی ایک شکل تھی، اور اسی کے نتیجے میں آیا تھا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں کی تھی. اور دوسری طرف پھر بدر کا دن ان کے لیے عذاب تھا جب ان کے بڑے بڑے سارے سردار مارے گئے. ابن عباس نے بھی اس آیت کی تفسیر میں ہی کہا ہے کہ دون ذالک کا مراد عذاب قبر ہے. اور اس کی دلیل قرآن سے ایک اور جگہ بھی ملتی ہے. سورۃ المؤمن کی آیت 46 میں آل فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کس وجہ سے پکڑے گئے ہیں، ان کی پکڑ کیوں ہوئی ہے، ان پہ یہ مصیبت کیوں آئی ہے، ان پہ یہ تکلیف کیوں آئی ہے. لیکن جو شخص
ایمان رکھتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو رہنمائی دے دیتا ہے کہ تمہیں یہ مشکل اس وجہ سے آئی ہے، اس کو سمجھا دیتا ہے. اکثرہم لا یعلمون ہے، لیکن ایمان والوں کو اللہ ضرور بتا دیتا ہے. کیونکہ یہ سوال بھی بہت کثرت سے آتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ ہماری سزا ہے یا آزمائش ہے. یہ بہت سوال کیا جاتا ہے. تو اس کا جواب وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وہ آپ کو دل بتاتا ہے، کوئی باہر سے فتویٰ نہیں دے گا آپ کو کہ آپ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں یا آپ کے گناہ کی سزا ہے، اور کسی کو حق بھی نہیں، کیونکہ کسی کو کیا پتا، لیکن خود انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سجھا دیتا ہے. لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ان کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں، عذاب آئے ہیں، وہ کیوں آئے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی گرفت ڈھیلی ہوتی ہے دوبارہ وہی کام کرنے لگتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ نافرمان ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات وہ کوئی نیچرل لاز کے تحت اس کو سمجھتے ہیں کسی آفت کو، اور ادھر ادھر کے اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں اور پھر مطمئن ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اسی حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں. لیکن مومن جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے اور ان حرکتوں کو چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آتی ہے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، سبحان اللہ، اور اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجیے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یعنی ان مخالفتوں کے مقابلے میں. اور حکم جو ہے وہ کونی بھی ہوتا ہے اور شرعی بھی ہوتا ہے. یعنی آپ پر وحی کے ذریعے حکم آ جائے، یا اللہ تعالیٰ قیامت لے آئے، یا موت کا فیصلہ آ جائے، تو آپ صبر کرتے رہیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس بے شک آپ ہماری نگاہوں میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشوں پر صبر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، آپ ہمارے علم میں ہیں، آپ پر جو گزر رہا ہے، آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، ہمیں سب پتہ ہے. آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں. بہت ہی پیار کا انداز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، وہاں سنگولر ہے عینی، اور یہاں بِأَعْيُنِنَا ہے، جمع کسی کا استعمال کیا گیا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اور نوح علیہ السلام کی کشتی اسی طرح بن رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی جو محبت ہے اس کا اظہار ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص خالص ہو کے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا. اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کیئر کرتا ہے، اس کو اس کے دشمنوں سے بچاتا ہے. آزمائشیں ضرور آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد بھی کرتا ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں. کہاں سے کھڑے ہوں؟ بستر سے کھڑے ہوں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، کسی مجلس سے اٹھیں، تو اس وقت آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، جو دعائے استفتاح ہے. اسی طرح رکوع اور سجدے میں بھی تسبیح کرتے تھے. نماز کو بھی تسبیح کہا گیا ہے. مجلس کے کفارے کے لیے بھی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پھر اسی طرح تبلیغ کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. اب یہ تسبیح کیا چیز ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا. ہر اس کمزوری سے اللہ پاک ہے جو مخلوق کے اندر ہے، اور مخلوق وائس ورسا ہر اس کمال سے ورے ہے، یعنی کمال اس میں نہیں ہے جو اللہ کے اندر ہے. اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے اور مخلوق اللہ کی طرح نہیں ہے. تو اس لیے تسبیح جو ہے وہ دونوں طرح سے ہے. مخلوق کو اللہ کے برابر قرار نہ دو، ورنہ اللہ کی تسبیح نہیں کر رہے تم. اور اللہ کو مخلوق کی طرح مت سمجھو، وہ مخلوق کی طرح ہونے سے بالکل پاک ہے، وہ اس سے ابابًا اعلیٰ ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ ومن اللیل فسبحہ، اور رات کے وقت بھی تسبیح کیجیے. اگر تسبیح سے مراد یہاں نمازیں لی جائیں تو مغرب اور عشاء کی نماز رات میں آتی ہے، فجر کی بھی ایک طرح سے رات کا آخری حصہ، تو تہجد کی نماز، نوافل جو قیام اللیل کے نوافل ہوتے ہیں. وہ ادبار النجوم، اور ستاروں کے ڈھلنے پر، ستاروں کے پلٹ جانے پر، یعنی جب فجر ہو جائے اس وقت بھی رب کی تسبیح کیجیے.
اور رب کی عبادت کیجیے. اور اس وقت فجر کی جو 2 رکعتیں سنت کی ہیں وہ بھی بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. تسبیح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. وہ جو تسبیحات کا کارڈ ہے نا، وہ اس میں مختلف تسبیحات کے جو فائدے بتائے گئے ہیں وہ ضرور وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیے تاکہ ہماری تسبیح میں کثرت ہو. تسبیح غموں کا علاج بھی ہے، تسبیح مسائل کا حل بھی ہے. اندھیرے سے جس کو ڈر لگتا ہو، رات کی تنہائی سے جس کو ڈر لگتا ہو، ان سب چیزوں کا علاج ہے تسبیح کے اندر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تمام مخلوق کے رزق کی کنجی جو ہے وہ تسبیح میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. تسبیح اللہ کا پسندیدہ کلام ہے. اللہ کے ہاں قربت پانے کا اور فضیلت پانے کا طریقہ ہے. دل کی تنگی اور گھٹن کا علاج بھی تسبیح ہے. پریشانی، ڈر اور خوف دور کرنے کا ذریعہ ہے. تسبیح کرنے کو صدقہ بھی کہا گیا ہے. سبحان اللہ کہنے سے نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ مٹتے ہیں. ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں. زبان پر بہت ہلکی ہے، آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اور تسبیح بیان کرنے کے مواقع صبح و شام ہیں. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، خصوصاً طلوع شمس کے وقت، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت سبحان اللہ وبحمدہ 100 بار پڑھیں اگر، تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رکوع اور سجدوں میں تسبیح ہے. نماز کے بعد تسبیحات جو ہم کرتے ہیں، رات کو سوتے وقت ہے، رات کو نیند سے آنکھ کھل جائے تو اس وقت تسبیح پڑھتے ہیں. قرآن پڑھتے ہوئے بیچ میں اللہ کی رحمت والی آیات آئیں تو اس وقت سبحان اللہ کہنا. پھر اسی طرح بجلی کی کڑک سن کے بھی سبحان الذی سبحت لہ، بلندی سے نیچے اترتے وقت. اور پھر رات کے قیام کو بھی تسبیح کہا گیا. اور فجر کی نماز اور ادبار النجوم سے ابن عباس جو ہیں وہ فجر کی 2 سنتیں لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. تو بہرحال یہ سورت جو ہے یہ ایک ایمان افروز سورت ہے. سورت الزاریات سے بہت ملتی ہے. ایمان میں خاص طور پر ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت کی بات ہے. ایمان بالقرآن کی بات بھی اس میں آتی ہے. جنت اور دوزخ کا ذکر بھی ہے. اور پھر کائنات کی نشانیوں سے سبق لینے کا ذکر بھی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کو گواہ بنا کر بات کی ہے. طور بھی الطور، خاص طور پہاڑ، جبل احد و جبل نور کے بعد سب سے بڑا پہاڑ ہے. وہ کتاب مستور، قرآن کی قسم، اور رقم منشور، اور بیت المعمور جو آباد گھر ہے، خانہ کعبہ. تو یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ان سب نشانیوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا
واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. जुबैर बिन मुतम जब मक्का आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगरिब की नमाज में सूरत पढ़ते हुए सुना तो जब इस आयत पे पहुंचे अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून तो कहने लगे मुझे यूँ लगा जैसे मेरा दिल उड़ जाएगा और कहीं अभी ना अल्लाह का अजाब आ जाए और उसी वक्त उनके दिल में ईमान दाखिल हो गया और फिर वो मुसलमान हो गए. साजा आया नंबर 27 के बारे में हम हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में पढ़ रहे थे कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद का टाइम था तो उनके जो भांजे थे भतीजे नेफ्यू थे उर्वा रदियल्लाहु अन्हु तो उन्होंने विज़िट किया उनको तो वो नफल पढ़ रही थी तो उन्होंने देखा कि वो इसी आयत को तिलावत कर रही हैं और बार बार जैसे रिसाइट करती जा रही हैं एंड देन ही मेड सम नॉइज़ कि उनको पता चले कि मैं आ गया और शी केप्ट रिसाइटिंग. वो बाहर गए बाज़ार से होकर फिर वापस आए एंड शी इज़ कीपिंग ऑन रिसाइटिंग दिस एंड देन इट जस्ट हेल्प्स कि इतने बड़े बड़े जलील क़दर जिनका मकाम था उनको भी कैसे आखिरत के अज़ाब का अल्लाह ताला हमारे अंदर यकीन.
فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی ہدایت ہمیں دی ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو صورت ہے نا، یہ اتنی اچھی اگزامپل ہے ایمان کے جو 6 پلرز ہیں فیتھ کے، ایمان کے ایکولیٹس آف 6 پلرز آف فیتھ، جس میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبی و رسلی، اور یہ اس میں سارے ہم اگزامپلس دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں کسی کا ایمان جگانے کے لیے بھی اور کسی کو جی ایمان. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کا ایمان کیسے مضبوط کریں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے قرآن پڑھیں. قرآن سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ایمان کو مضبوط کرتی ہو، لیکن اس سے پہلے آپ خود سیکھیں گے، اور الحمدللہ آپ سیکھ رہے ہیں، اور اس کو ڈیپتھ میں سمجھیں، اور سمجھانا بچوں کے ساتھ شیئر کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ جس طرح کے کمنٹس دیتے ہیں آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں بات کو، تو اگر یہاں آپ بول سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں. تازہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج یہ جو ہم نے آیات پڑھی نا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں ان لوگوں کو، اور ایک طرح سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ساحر اور مجنون اور اتنا پست قرار دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کس طرح گفتگو فرما رہے ہیں. تو میں یہ ایسے امیجن کر رہی تھی اس کو کہ اتنی خوبصورت طریقے سے تسلی، واقعی جب ہم کبھی اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کریں تو اس سورہ کی تلاوت کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے ہمارے ساتھ ہیں. یعنی خالی صبر کی بات نہیں کی گئی، بلکہ بہت پیار سے کہا گیا کہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، یعنی ہماری مدد آپ کو شامل ہے. ایک ہوتی ہے نا معیت عامہ، اور ایک ہوتی ہے معیت خاصہ، اور ایک ہوتی ہے معیت خاص الخاص. یعنی عام معیت یہ کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہ کہ خاص ایمان والوں کے، اور خاص الخاص جو پھر پیغمبر ہیں اور جو پیغمبروں والا کام کریں. جی سازی، قرآن میں متعدد مقاموں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ صبر کی بات کرتے ہیں وہاں تسبیح کی بات بھی ساتھ آ جاتی ہے. کہ صبر جو ہے، مطلب مجھے اتنا اچھا لگا، سورہ انسان میں بھی ہم نے یہی پڑھا، اور ابھی جب بھی جتنی اور بھی اب مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن صبر اور تسبیح ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے کہ تسبیح سے صبر ملتا ہے. بالکل صبر ملتا ہے، اس لیے ذکر کی کثرت کر دینی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عام باتیں کم کریں، فالتو اور لغو باتوں میں کمی کریں. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر قرآن پڑھتے ہیں جب چھوڑتے ہیں پھر وہ فضول باتوں میں لگ جاتے ہیں. اس عادت کو کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا. معقول بات ضرور کریں، کام کی بات کریں، لیکن ادھر کی بے ربط سی باتیں، کبھی کچھ کہہ دیا کبھی کچھ، ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. صاحب قرآن جو ہوتا ہے اس کی گفتگو بھی عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے. اور یہ جو طلوع الشمس ہے نا، طلوع الشمس کے وقت اللہ کی ساری مخلوق جس پہ وہ سورج نکل رہا ہوتا ہے نا، سب تسبیح کر رہی ہوتی ہے سوائے آتا قسم کے لوگوں کے. یعنی صرف سرکش لوگ جو انسانوں میں سے وہ تسبیح نہیں کرتے، باقی سبھی کرتے ہیں. اب آپ خود سوچیں، ہمارے آس پاس کیا سارا ہمارا کمرہ یا ہمارے جہاں باہر ہیں سارے درخت اور پہاڑ دریا ہر چیز تسبیح پہ لگی ہوئی ہے، اور ایک ہم ہے کہ ادھر ادھر کی فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں، یا کوئی فون اٹھا کے بیٹھے گیجٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یا سو رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں. جلدی سے اٹھے، 2 ٹکرے ماری اور پھر سو گئے. تو تھوڑی سی اپنی ہیبٹس کو بھی اسٹیبل کرنے کی ضرورت ہے کہ کس وقت میں کیا چیز لازم ہے، چاہے نیند آئے، چاہے تھکے ہوئے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی کام ہو. ٹھیک ہے گھر کے بھی کام ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ اپنی تسبیح کر لیں، لیکن اپنے اوپر پابندی لگائیں کہ یہ کرنا ہے، مجھے ڈسپلن کریں خود کو. آئی تھنک مجھے پرسنلی جس چیز نے ٹریمینڈسلی ہیلپ کیا کہ صبح شام کے اذکار ہم تھوڑا اپنے آپ کو نا کمرے میں سکلوٹ یا وہ جانے ماز سے بیٹھ کے، لیکن اگر ہم وہی صرف تھوڑی سی کھڑکی کھول دیں، تھوڑا سا باہر دیکھنے لگے، وہ تسبیح دل سے نکلتی، وہ یعنی وہ سبحان اللہ کہے بغیر آپ رہتے ہی نہیں. آج کا اگر آپ نے سورج نکلنے سے پہلے کا منظر دیکھا ہو، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت آسمان، اور ہر روز ایک نیا رنگ ہوتا ہے آسمان پہ. یعنی فجر پڑھتے ہی ونڈو ضرور کھولیں. ٹھیک اگر آپ کو کسی مجبوری سے دوبارہ سونا تو دوبارہ کور کر لیں، لیکن کنیکٹ کریں اپنے آپ کو کائنات سے. السلام علیکم استاد. یہ آپ جب بولتی ہیں تو سنتے ہی رہنے کا من کرتا ہے، کیونکہ یہ قرآن اور سنت سے جو واسطہ پڑتا ہے وہ اتنا پیارا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے اس زمانے میں لوگ ان کو پوئٹ کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آج بھی وہی بولتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو ایسے درجے پہ پہنچا دیتے کہ وہ کہتے کہ ہم تو ان کو فالو ہی نہیں کر سکتے، وہ تو کچھ اور ہی تھے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم ان کی چیزوں کو فالو کریں، کوشش تو کریں. بالکل. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.